فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا دانشمند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ گھر کے اندر مال جمع رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں بھی صرف کرتا رہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو مفاد ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اس حدیث شریف کے اندر اسی اصول کے پیش نظر ایک نصیحت کی گئی، اور نصیحت یہی ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے، اور یہ قرآن کریم کی آیت سے مستنبط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنے آپ کا ذکر کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ پہلی ذمہ داری، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے مال میں سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہر شخص کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے جو وارث ہیں وہ پریشان نہ ہوں، وہ آرام و سکون سے رہیں۔ اس دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے، لیکن ہر سمجھدار آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاملات کو بالکل صاف رکھا جائے، میراث کے معاملات کو بھی صاف رکھا جائے، اور لین دین کے معاملات کو بھی صاف رکھا جائے۔ معاملات کی خرابی کی وجہ سے بعد میں اولادیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتی ہیں۔ بسا اوقات انسان زندگی میں اپنی کوئی چیز کسی کو ہدیہ کر دیتا ہے، اس کے نام پہ کر دیتا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے اس کو مکمل اس کے نام پہ نہیں کرتا، خالی دنیاوی اعتبار سے اس کے نام پر فائل بنوا دی، قبضہ اس کو نہیں دیا، اختیار اس کو نہیں دیا۔ اب بعد میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میراث ہے، یہ گفٹ ہے، اور کورٹ کچہری تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، شریعت کے اندر اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کو یا کوئی اپنی بیوی کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی مال ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، گفٹ دے دے، اور اس کو مکمل قبضے میں دے دے، قبضے میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام کرنے کے بعد اس کا اختیار ہو، وہ چاہے اس کو بیچے، چاہے کرائے پہ دے، چاہے خود رہے، یہ سارے اس کے اختیارات اس میں فعال ہو جائیں، تو پھر تو یہ ہدیہ کامل ہو جاتا ہے، شرعاً یہ معتبر ہوتا ہے۔ اب انتقال کے بعد اس ہدیے کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس نے صرف نام کر دیا اور قبضہ اختیار اس کا نہیں تھا، تو نام کرنے سے شرعاً ہبہ تام نہیں ہوتا، مرنے کے بعد یہ سب میراث بنے گا۔ اب بہت سے لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہبہ ہو چکا تھا تو بس یہ ہمارا حق ہے، اب یہ میراث نہیں ہے۔ حالانکہ اس موقع پر بھی شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کا مال کھا جانا یا اس کو اپنے تصرف پہ لانا، یہ بہت ہی ایک بڑے گناہ کا سبب ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی اور کا حق مار رہے ہیں۔ پھر وصیت کرنے میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وصیت دو چیزوں کی عام طور پر کر رہا ہوتا ہے انسان، ایک تو مال کی جائیداد کی کرتا ہے، دوسرے کچھ احکام اور اعمال کی کرتا ہے۔
مثلاً وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تدفین اور تجہیز کے اندر شریعت کے احکام کا خیال کرنا، یہ میرے بعد جو ہے وہ تم ایمان و تقوی کے اوپر رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرنا، قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو عمومی وصیتیں ہیں، یہ وارثوں کو بھی کی جا سکتی ہیں، غیر وارثوں کو بھی کی جا سکتی ہے۔ جو مال کی وصیت ہے وہ غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں پلاٹ میرے فلاں بیٹے کا ہے، کوئی شوہر بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں گاڑی جو ہے وہ میری بیوی کی ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں وصیتیں کالعدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث شریف میں پیغمبر کا ارشاد ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وارث کا تو میراث میں حق ملے۔ پھر وصیت میں دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جتنی مقدار میں وصیت کرنے کا حق ہے اس سے زیادہ وصیت کر بیٹھتے ہیں۔ غیر وارث کے لیے وصیت میں بھی تہائی مال کا حق ہے، 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے یا اس سے کم۔ اس سے زیادہ اگر اس نے وصیت کی تو وہ بھی منسوخ ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، اور اس میں اس کی وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اب مثلاً وہ حج بدل کی وصیت کر رہا ہے، میں نے حج نہیں کیا، میری طرف سے حج کر لینا میرے مال میں سے، یا میں نے اتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی وہ ادا کر دینا، یا میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی اس کا فدیہ دے دینا۔ اب ان وصیتوں میں بھی تہائی مال کی رعایت رکھی جائے گی کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ 1/3 مال میں پوری ہو سکتی ہے وصیت یا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اگر اس سے زیادہ ہے تو صرف 1/3 تک اس کی وصیت نافذ ہوگی، باقی سارا میراث۔ تو شریعت کے اہم مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں غلطیاں واقع نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔